السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چینل ہم نے آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، آپ کی سیر و تفریح کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ روز نئی سے نئی کہانیوں سے واقف ہو سکیں۔ اس چینل میں ہم ایسی کہانیاں بھیجے کریں گے جو کہ ہمارے پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہیں اور ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور آگے ہم اپنے بچوں کو اس کہانیوں کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا ہے تاکہ آپ کو ہماری پرانی روایت اور ہماری پرانی کہانیوں کے متعلق آگاہی مل سکے۔ تو دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ سے کے لیے روز نئی سے نئی کہانیاں لے کر آیا کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی، جس کا عنوان ہے پیاسا کوا۔ یہ کہانی آپ نے اپنے اسکول میں تو ضرور سنی ہوگی، نہیں تو اپنے کالج لیول میں تو سن ہی لی ہوگی۔ اس کہانی میں ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں جو ہم آپ کو کہانی کے آخر میں بتائیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایک جنگل میں ایک کوا پیاسا اڑ رہا ہوتا ہے اور اٹھتے اٹھتے اسے پیاس لگ جاتی ہے۔ چونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے اس کو پیاس بھی شدید لگتی ہے، اس کا گلا سوکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کس کونے میں جا کر دیکھتا ہے تو کبھی کس کونے میں جا کر دیکھتا ہے۔ گرمی کے باعث جنگل کی تمام نہریں بھی سوکھ چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسے پانی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو پانی ڈھونڈنے کے لیے اسے بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ تو تھک کر وہ ایک گارڈن میں جا کر، ایک باغ میں جا کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اسے اس باغ میں ایک ٹیبل دکھتی ہے، وہ کسی گھر کا باغ ہوتا ہے، اور اس باغ کے ٹیبل پر ایک پانی کا جگ پڑا ہوتا ہے۔ اور اس پانی کے جگ کو دیکھ کر کوا بہت خوش ہوتا ہے کہ اتنا بھٹکنے کے بعد آخرکار اسے پانی مل ہی گیا۔ اور وہ جاتا ہے اس جگ کے پاس تو دیکھتا ہے کہ جگ میں پانی ہے تو موجود تو ہے، لیکن بہت ہی کم درجے تک ہے کہ اس کی چونچ اس پانی کو پینے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ دیکھ کر کوا بہت افسردہ ہوتا ہے۔ وہ بہت کوشش کرتا ہے جگ میں سے پانی پینے کی، لیکن نہیں پی پاتا، اور وہ اینڈ پر آ کر ہار مان لیتا ہے کہ وہ اس جگ سے پانی نہیں پی سکے گا۔ افسردہ ہو کر وہ جانے لگتا ہے تو اسے پاس بڑے پتھر نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے پانی پینے کی۔ وہ ان کنکر کو ایک ایک کر کر لاتا ہے اور جگ میں پھینکتا جاتا ہے۔ ایسے میں اس نے بہت سارے کنکر جگ میں پھینکے، اور اتنے پھینکے کہ وہ جگ کا جو تھوڑی سی سطح والا پانی تھا وہ جگ کے منہ تک آ گیا۔ یہ دیکھ کر کوا بہت خوش ہوا اور اس نے پانی پینا چاہا۔ تو جب پانی جگ کے منہ تک آیا تو کوے نے پانی کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا بھٹکنے کے بعد، اتنی محنت و مشقت کے بعد پانی نصیب ہوا۔ تو اس نے اس جگ کا جو پانی جو جگ کے منہ تک آ چکا تھا، اس کے کنکر پھینکنے سے، جو کنکر اس نے اٹھا کر جگ میں پھینکے تھے، اتنا اس نے ٹائم لگایا ان کنکر کو اٹھانے میں اور جگ میں پھینکنے میں، تو اس نے وہ جگ والا پانی پیا اور خوب پیا، جتنا اسے پیا جا سکتا تھا۔ اور پینے کے بعد اس نے اللہ کا پھر سے شکر ادا کیا کہ اس کی پیاس بجھ گئی تھی، اور اس اڑتا اڑتا اللہ کا شکر ادا کرتا گیا اور چلا گیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ زندگی میں بہت سی اونچ نیچ آتی ہیں جس سے ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم اپنی منزل کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی منزل سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی منزل سے نہیں بھٹکنا چاہیے، ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے، ہمیں بھی اس پیاسے کوے کی طرح اپنی منزل کو پانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب لگانی چاہیے، جس سے ہم اپنی منزل کو پا سکیں اور ہم اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ جیسا کہ اس کوے کو بہت پیاس لگی تھی، لیکن اس سے پانی کہیں بھی نہیں مل رہا تھا جنگل میں۔ اس نے بہت کوشش کی پانی ڈھونڈنے کی، لیکن نہیں ملا، اور جب ملا تو وہ اس قدر ملا کہ اس کے لیے پورا نہ ہو سکا۔
تو اس کوے نے ہار نہیں مانی اور اس پانی کو اپنے پورا کرنے کے لیے ایک ترکیب لگائی اور پانی کو اپنے لیے پورا کیا۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم چپ کر کے بیٹھے نہ، بلکہ اس ناکامی کو فیس کریں اور اس سے کا حل نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب لگائیں اور اپنا بیسٹ دیں اس کام میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہم آگے بھی آپ کے لیے بہت سی کہانیاں شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے، آپ کے فارغ وقت میں آپ کی تفریح کرتے رہیں گے۔ تو جانے سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ایک دفعہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے اس سپورٹ سے ہی ہم آگے آئیں گے اور آپ کے لیے نئی نئی کہانیاں لیتے آئیں گے۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم والسلام۔